لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة إن قتلت أو حرمت لا تشرك بالله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کی عصا بن جا اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کی عصا بن جا زمانے کے لیے کچھ کر کہ اندازے وفا بن جا کبھی خالد کبھی جلوار سی جرأت پیدا کر کبھی خالد کبھی جلوار سی جرأت پیدا کر کبھی صدیق سا عاشق کسی کا آسرا بن جا نبی کے عشق میں حسان سا ماحول پیدا کر نبی کے عشق میں حسان سا ماحول پیدا کر کبھی ایمان کی آتش میں عمر کا دبدبا بن جا دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے تیری کچھ ایسا کام کر زمانے سے جدا بن جا میرے بڑے اس مدرسے کے رہنما حضرت اقدس جناب حضرت مولانا مفتی قاضی عبدالحادی صاحب دامن برکاتہ العالیہ کا حکم ہوا اسی طریقے سے برادر شبیر نظامت فرمائے ہوئے حضرت مولانا مفتی زبیر صاحب محتمل مدرسہ انوار القرآن پچکوڑا دیگر اسٹیج پر روز مفروض علماء دین حاضرین مجلس اور پردے کے اندر سماعت فرمانے والی میری مائیں اور بہنیں خطبے کے اندر قرآن مقدس کی دو آیات تلاوت کی اور ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے پڑھا خدا بند قدوس سے دعا لوگوں صحیح بات کہنے کی اور سن کر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے انہیں زبان جو دور بیٹھے ہوئے بکھرے ہوئے ایک دم متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن منتشر ہو تو مرے شور مچاتے کیوں اگر اسی طرح سے بکھرے رہے تو کچلے جاؤ گے اسی طریقے سے دونوں ڈالتے رہے اپنوں سے تو پھر کسی طرح تنہی کہاں مارے جاؤ کوئی طاقت دنیا کی تمہیں بچانے والی نہیں ہے بہرحال قرآن مقدس کی جو آیت پڑھی اور آپ اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے دنیا پر تاریانہ نظر ڈالے آپ اتنا بڑے زور اور شور کے ساتھ ایک ایمان والے کے
ایمان کو اس کے دل سے نکال لیا جاتا ہے. ایک ایمان والی پہن کے ایمان پر ڈانکا ڈال کر اس کو محبت کے جال میں پھنسا کر اس کو جہنم کا ایندھن بنایا جا رہا ہے. مسلمانوں دیکھتے نہیں کیا اخبارات کی سرخیاں نہیں پڑھتے, کیا سوشل میڈیا نہیں دیکھتے. مسلمانوں آخر وجہ کیا ہے کہ ہمارے بچے مذہب اسلام کا دامن چھوڑ کر کے غیر مذہب کو اختیار کر رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ نظر نہیں پڑتی وہ بچی جس نے آنکھ کھولی ایمان کے دامن کے اندر آنکھ کھولی ایمان والے کے گھر میں کھایا ایمان والے کے گھر میں, لیکن جب وقت آیا تو مذہب اسلام کا جھنڈا لیتے تھے وہ زبان مانگے رہے محمد رسول اللہ کا نیا ہوا دین لے کرتے آگے چلے. جب اس محض پر پہنچا ہے کہ مذہب اسلام سے اپنا دامن خالی کر کے رکھا ہے. کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے؟ مسلمانوں یاد رکھو, اگر آج غفلت کی چادر اپنے اوپر سے نہ اتاری, ان بچوں کے ایمان کی حفاظت نہ کی, ان دنیا کے مضبوط نہ کیا, اور بے دادا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زمین رسوا ہونے سے نہیں بچا سکتی. کتنی طاقت تمہارے پاس ہے, دنیا کی سوپر طاقت تمہیں مل جائے, جب تک تمہارا ایمان محفوظ نہیں, جب تک یہ مدارس محفوظ نہیں, تمہارا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا. آج مجھے آپ کے لیے ایمان کی ضرورت ہے. ارے آج ہم کو آزاد ہے, لیکن میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس جزیرت العرب کے اندر جہاں تک کوئی صحرا اور آزاد انسان میں ایک غلام ہے جسے میرے آپ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں. ارے کون نہیں جانتا ہے بلال کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے. آج جب بلال ایمان لائے ہیں, محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے, آج بابا کو پتہ لگا آقا نے ظلم شروع کر دیا اور یہ کہا بلال محمد رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوئے, میں ایسی ایسی نعمتیں دوں گا, ان نصیبوں کے اندر دم پہ جائے گا, ورنہ میرے لیے بہتر ہی ہے لیکن محمد رسول اللہ کا ساتھ کرو. لیکن بتاتے ہوئے نوجوانوں دل کے کانوں سے سنو, بلال حبشی نے کیا کہا ہے؟ میرا آزاد ہے لیکن وہ غلام ہے, غلام اپنے آقا کی بات کو نہیں مل سکتے, لیکن اس کے باوجود بھی بلال حبشی نے کہتے ہیں کان کھول کے سنیے, میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں, اور زمین آسمان میں جب ہم سے دیکھا ہے اور اپنی تبدیل ہوئے صحرا چنچنا کی ظلم ہے, بلال حبشی کو نکال لیا جاتا, پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں اور بہتابہ کی قسم سینے پر رکھی جاتی, بلال حبشی کے پیروں میں پہلے گاؤں کر کے مسئلہ جاتا, اور مسلمانوں ایک دنیا تھے محمد رسول اللہ کے ظالم حسن کر رہے تھے, اس وقت بھی قیام نے کہا تھا اور ظالم اس جسم کی روٹیاں کرتے, اس جسم سے چمال کرتے, سب کچھ کر سکتے ہو, لیکن میرے دل سے محمد رسول اللہ کا لایا ہوا دین نہیں کر سکتے. یہ جو صحابہ میرے آقا کے دیوانے ہندوستانوں رب کی قسم جان کر قربان کر دیں, لیکن اپنے ایمان نہیں چھوڑا, اسلام نہیں چھوڑا. وہ پہچان چکے تھے کہ اگر کوئی سپر پاور طاقت بنے گی تو وہ بنے گی تو محمد رسول اللہ کا ماننے والا. یہ دنیا کی طاقت کیا کر سکتی ہے؟ کیا کر سکتی ہے؟ کچھ نہیں. اللہ نے فرعون جیسے دریا نیل کے اندر ہاتھ کر کے دکھایا ہے, جہاں اپنے نبی کے لیے راستے بنائے وہیں دشمن خدا کو اسی کے اندر غرق کر دینا ہے. مسلمانوں اور اس کی چادر لاؤ, اور اس کی چادر اڑو, غفلت کی چادر اٹھاؤ, غفلت کا وقت نہیں ہے, بیدار ہونے کا وقت ہے, متحد ہونے کا وقت ہے.
جانتے نہیں اس کی سختی کا عالم کیا ہے۔ مسلمانوں، آپ دنیا میں ہمیشہ ہمیش نہیں رہنا۔ ہر مسلمان کو عقیدہ ہے کہ دنیا پانی ہے، یہ زندگی پانی ہے، ختم ہو جائے گی، اللہ کے سامنے سوال و جواب دینا پڑے گا۔ مسلمانوں کو ایمان کے مسئلے کے ساتھ ڈھالنے کی کوشش کرے، رات دیر سے ہمیں قربانیوں کو ہمیں کھانے میں نہیں ہوتا ہے، جن کے کہتے ہوئے شاموں پر مرایا گیا، سرما کے جسم کے بڑے کر دیے گئے، ارے کون نہیں جانتا آپ نے دیکھا ہمیں حملے میں آرام سے شہید کر کے ظالموں نے درجے کو اتارا، ان کے نام کو کاٹا، ان کے کاموں سے کاٹا، ہمیں بہار بنایا، ارے کون نہیں جانتا ہے ایسے سونا پر محنت کی گئی ہے صحابہ کرام کے ساتھ۔ اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد آپ نے اپنے دور بڑھانے کو اپنی برائے لوگوں کو ایک پہاڑ پر لے کر کے جمع کروایا، ایک کہا لوگوں آپ مجھے کیسے مانتے ہیں، بتاؤ آپ کی نظروں میں نہ جھوٹا ہوں یا سچا۔ تمام لوگوں نے زمان ہو کر کے کہا تھا آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ امانت دار ہیں، آپ خیانت دار ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ محمد رسول اللہ نے جب پیغام قوم کو سنایا، لوگوں نے تصدیق کی آپ سچ کہنے والے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں، اے میری برادری کے لوگوں، میرے قبیلے والے، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرائم ہے، وہاں پہ حملہ ہونا چاہتا ہے، کہ میری بات کی تصدیق کرو گے تو سمے کے سوال کہا تھا کہ یا رسول اللہ بات کی تصدیق کرے گے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دن میں بات آئی کہ ہاں شاید ہم نے دعوت کو ماننے میں میرے آقا نے توحید کا پیغام سنایا، عقیدہ توحید سمجھانے کی کوشش کی، اور ان لوگوں کی پوجا چھوڑ دے، بتاؤ کی پوجا چھوڑ دے، معبود اللہ ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرا راہ ہوا کرنا پڑے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بتاتے رہنے والے آپ کی جہاد مجلس میں اسی مجلس کے اندر سے آپ کے چچا ابو حفصہ ہے، انہیں کہتا ہے تبدیل یقانی ہوگا جمع کرنا یا محمد یا محمد کہ تو نے ہمیں اس میں جمع کیا تھا کہ ہمارے معبود سے ہم کو ہٹا دیا، اور اس ظالم نے کنکر اٹھا کر بھی آقا کے بچے ہوئے فرما دیا۔ لوگوں، اس دین کی خاطر میرے آقا نے بڑی بڑی پریشانیاں برداشت کی۔ علماء کی جماعت کی ناظر اردو میں کہتا ہے نبوت ملنے کے بعد 23 سال پورے میرے مسلمانوں کہ آیت ایسی نہیں گزری جس میں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے میں کرتے ہوں، اس امت کے لیے رہے ہوں، اور آج امت کا کیا حال ہے، اسی محبوب کی سنتوں کو سبا کرتی مل رہی ہے، اسی محبوب کی امتوں کا جنازہ نکال رہی ہے، اور پھر افسوس بھی نہیں، گناہ کرتا ہے بڑے دکھ سے بیان کرتا ہے، آج وہ ایمان والے کا یہ حال ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، علامات قیامت کے اندر سے پہلی جو نشانی میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس کا تعلق بھی عقیدہ توحید سے ہے۔ 5 نشانیاں بڑی میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان میں سے پہلی نشانی ہے نماز کا چھوڑنا، نماز کو جان بوجھ کر کے ترک کرنا۔ مسلمانوں کا نہیں ہو رہا 5 وقت اذانوں کی شدائیں میرے آپ کے کاموں میں
فرمایا اللہ کا کہ اسی دن کے لیے مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی تھی. مسلمانوں اور جنگوں تھوڑے سخت رہیں گے، لیکن رب کی قسم سوچ رہا دل میں جا کر کے کہ میری زندگی کیا کر رہی ہے، جانا کدھر اور کدھر جا رہا ہوں. وہ علامات قیامت میں سے ہے جنگ ضلع عالیشان بنانے لگے، نمازوں کے جان پوچھ کے کرنے لگے، تو پھر مسلمانوں سے میرے آقا کا فرمان کیا ہے؟ میرے آقا کا فرمان یہ ہے جب مسلمان جان پوچھ کر کے نماز کو ترک کرنے لگے، پھر آسمان سے امید نہ رکھنا، پھر اللہ کی طرف سے یہ امید نہ رکھنا جتنے علی ملائکہ کے ساتھ تمہاری نصرت کو آئیں گے، پھر امید نہ رکھنا اللہ کی رحمت کر کے آئے گی. نہیں، اس چیز کا انتظار کرنا کب آسمان سے پتھر بارش برسے گی، اس چیز کا انتظار کرنا کب آسمان سے آگ کی بارش برسے گی. مسلمانوں اور نمازوں کو چھوڑتے ہو پھر اللہ کی رحمت سے ناامید ہو جانا، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار. یہ پہلی نشانی ہے جس کا تعلق عقیدہ توحید سے. کیا علم ہوا ہم اور کے ساتھ میں کتنے نمازی رہتے ہیں، بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب ہمارے بنا کرے ہیں اب کوئی تقریر کہنے والا نہیں ہوتا ایسا. اور اس کے برعکس اگر دیکھیں امام صاحب جمعیت تاخیر سے پہنچے سو مسلمان قرآن پڑھانے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ جمعیت تاخیر سے پہنچا بغیر. ارے اللہ کے بندے سوچو کہ کم وقت تمہیں نمازیں پڑھاتا ہے، تمہارے بچے کے کاموں میں آزادی پڑھاتا ہے، جب تم اس دنیا سے پردہ فرماتے ہو نماز جنازہ تمہاری یہاں پڑھاتا ہے، اور اس سے مسلمان بات تمہیں بتانا چلا تمہارے بچے کے دل میں جو عقیدہ توحید مضبوط کرتا ہے، یہ موضوع ہے، ایمان ہے، مدرسے کے اندر پڑھانے والا ہے، اسی مدرسے کے اندر سمجھانے والے ہیں. مسلمانوں ذرا سوچے ان کو قیامت لاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ رسول معبود کوئی نہیں، محمد اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں. کون ہو جاتا ہے یا تو مدرسے والے سمجھاتے ہیں یا مسجد والے سمجھاتے ہیں. مسلمانوں ذرا سوچو ہمیں فکر کرنی ہے آج ماحول میں اپنے بچے کے ایمان کی سب سے ضروری ہے، اور اس میں کنٹرول اس وقت ہوگا جب اپنے بچوں کے سامنے محمد رسول اللہ کے دینوں کی اور اپنے آقا کی تاریخ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ان کو بتلائیں گے، ان کو سمجھائیں گے کہ اسلامی دین حق ہے، محمد رسول اللہ جو پیغام لے کر آئے وہ حق ہے. اور دنیا جس وقت
کہ مسلمانوں کا تعلق علماء سے ختم کیا جائے. ہم نے مسلمان کا تعلق علماء سے ختم کیا اور اس کے بعد ہم نے ان کو محض سے ختم کر دیا. آج اس میں محض پر میرا نظر کیا رہا ہے. مسلمانوں بیدار ہو رہے ہیں اور بیدار مدے سے ایک نوجوان پہ صحیح طریقے پر چلنا کرے گا. اپنے رب کے حاضر کر کے اپنے محمود کی سنتوں کو زندہ کر کے مسلمانوں ایک مثال دیتا ہوں. ہاں ایک صحابہ رسول ہے جن کا نام حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ہمیں بطور خلافت ہے ہمیں بطور خلافت کے اندر ان کو ایک جگہ چمکے میں ڈالا جاتا ہے. اس چمک کے اندر 70 صحابہ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. ایک واقعے کے مطابق 80 صحابہ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. ان کے اندر حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کر دیے جاتے ہیں اور اس عیسائی بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے عبداللہ محمد رسول اللہ کا دین چھوڑ دے. ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے جوابوں کو دیتے ہوئے لیکن عبداللہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ کے دین نہیں چھوڑ سکتا ہوں. چنانچہ وبان سے حکم دیتا ہے ان کے دو ساتھیوں کو پکڑ کر ان کے سامنے قتل کر دیا جائے. چنانچہ ایسا ہی کیا جاتا ہے. مسلمانوں ذرا سوچو اگر میرے آپ کے سامنے میرے ساتھی کو قتل کر دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ محمد رسول اللہ کا دین چھوڑ دے مذہب اسلام چھوڑ دے کلمہ کفر کہہ دے آپ دیکھتے نہیں آج ساری امت کے مسلمان کو پکڑ کر اس کو زبردستی کلمہ کفر کہلاتے ہیں. اگر کلمہ کفر کہتا ہے تو کبھی امتی ہے ایمان مضبوط نہیں ہے. شاہ عبداللہ بن حذیفہ کا پیغام کیا ہے؟ صحابہ کے سامنے قتل کیا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے لیکن یہ کہا کچھ کر لو عبداللہ محمد رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا ہے. آگے بڑھ کر کے بادشاہ وقت نے کہا کہ عبداللہ کو قتل کر دیا جائے. اس کو میرے آنکھوں کے سامنے سے لے جاؤ اور قتل کر کے سونے پر چڑھا دے. جب عبداللہ کے لے کر جانے لگے تو عبداللہ کے آنکھ سے آنسو نکلنے لگے. امام والوں کے دل میں خیال آیا کہ عبداللہ مر چکا ہے اس کے دل کے اندر خیز آ چکا ہے. چنانچہ واپس بادشاہ کے پاس آئے اور واپس نہیں کہا بادشاہ یہ تو ہو رہا ہے صاحب کر دو آپ کی بات کو مان لے آپ کی بات کو تسلیم کر لے. چنانچہ بادشاہ رب نے کہا کہ آپ کر لے پھر بات کو تسلیم کر لے عیسائی مجھے بدلا لے. چنانچہ عبداللہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو دے دوں تو کام کھول کر کے سن لے نہ معاشرہ میں ملا بلکہ میرے ہاتھ سے جو آنسو نکل رہے ہیں وہ اس میں نکل رہے ہیں. عبداللہ میرے پاس تو صرف جان میرے کہے تو میرے جان میرے پاس اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے جسم کے اندر بال ہیں اور ہر جان کو میں اللہ کا نام پر قربان کر دیتا ہوں. تو یہ سمجھتا ہے کہ موت سے ڈر رہا نہیں. بادشاہ وقت نے کہا کہ عبداللہ کو سامنے باندھو. عبداللہ کو رسی میں باندھا گیا. اس کے بعد حکم دیا کہ اس پر تیر اندازی کرو اور تیر ایسے مارنا اس کے جسم پر نہ لگے اس کے کانوں کے پاس سے گزرے تاکہ اس کے دل کے اندر کھوٹ پیدا ہو جائے اور یہ محبت کا دامن چھوڑ کر کے ہمارا مسئلہ ہمارے. لیکن عبداللہ کس سے مسئلہ ہوئے. اس کے بعد اتنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بادشاہ وقت کے پاس پہنچا اور کان کھول کر کے سن لے اگر تم نے
مسلمانوں ذرا سوچو، ایک کفار کے زندگی میں ایک غیروں کے مذہب کے درمیان اپنا کوئی نہیں ہے، سب دے رہے ہیں، سب دشمن نظام کے، سب نوکریاں چاہتے ہیں بیٹی بیٹی، ایسے ماحول میں اللہ ملتا رہا ہے تو اللہ کے دشمن اللہ کے قابل میں تیری ناپاک پریشانی کو بوسے دوں، تو سمجھتا ہے تو میرے جسم کے ٹکڑے کر دے، میرے آسا کو ختم کر دے، جو چاہے پہلے تیری پریشانی کو بوسا نہیں مانتا۔ اس بادشاہ وقت نے کہا عبداللہ چل ایک ساتھ لگاتا ہوں تو میرے پریشانی کو بوسا دے، میں تیرے تمام ساتھیوں کو رہا کر دوں گا، میں تمام دیتا ہوں محمد رسول اللہ کو اس دیوانے پہ رب کی قسم میں اپنی جان تمہاری تھی تو اپنی جان کی پرواہ کی کہ اپنے بھائی کی بڑی آئی ہے تو ظالم کی اللہ کو باغی کی اللہ کے دشمن کی محمد رسول اللہ کے دشمن کی پریشانی کو بوسا دیا ہے۔ اب اپنی جان کی باری نہیں اپنے ساتھیوں کی باری تھی، اس ظالم کی پریشانی کو بوسا دیا اور وہاں سے روانہ ہوئے اپنے ساتھیوں کو لے کر رب کی قسم جب مدینہ المنورہ کے اندر پہنچے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے کھڑے ہوئے تھے اور آگے بڑھ کر کے اپنی ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پریشانی کو بوسا دیا اور عبداللہ تو ہو رہے ہیں، نہیں کہہ رہے امیر المومنین میں نے اپنا باپ پریشانی کو بوسا کر دیا، محمد رسول اللہ کا دشمن اللہ کا دشمن میں نے اس کی پریشانی کو بوسا دیا ہے اور ہم میری پریشانی کو چنتے ہیں۔ عمر نے کہا ہے عبداللہ تو جانتا نہیں ہے، عبداللہ تو جانتے نہیں ہے تو اے امن اللہ کو کتنا پسند آیا، رب کی قسم تو نے کافر کی پریشانی کو بوسا اپنی جان کو عوض کر دیا، جب تیری جان کے بارے آئی تو نے قربان کر دی، جو چاہے کر لو، لیکن جب میرے بھائیوں کی باری آئی تو اس کے عوض میں بوسا دیا ہے۔ اللہ کو تیرا عمل اتنا قبول ہوا ہے، اتنا قبول ہوا ہے اور آج اللہ آسمانوں پر تیرے اس عمل پر خوش کر رہا ہے۔ مسلمانوں میں وہ آپ کا کردار نہ ہونا چاہیے۔ جب میرا بھائی مصیبت زدہ ہو، ظالم قوت میں پھنس چکا ہو تو اس وقت ہم دبا کے بھاگنے کی ضرورت نہیں، ہمت سے کام لے کر رب کی قسم علی کی تاریخ میں ان آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہے، ایک مسلم نوجوان نہتا ہاتھ میں ہنسا نہیں، گلوزار نہیں ہے، نہتا نوجوان ہے اور چند باس لڑکے آج میں دیکھتا ہوں ان کی ماں نے آج تک ایسا بچہ نہیں جانا ہے جو ایمان والے کا مقابلہ کر سکے۔ رب کی قسم ایک ایمان والا نوجوان ہے، سینکڑوں کے نوجوان کفار کے سامنے سے آیا ہوا ہے، لیکن اس نوجوان نے آگے بڑھ کر کے کہا اے ظالموں آج تمہارے اندر اگر طاقت قوت ہے میری کلونی میں گھس کر کے دکھائے اور ایک سزا بلندی ہے پھر کی طرح بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ تو آج ہمت کی ضرورت ہے، کم ہمتی کی ضرورت نہیں، اس دلی کو دل سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ بس یہ ہے اپنا عقیدہ مضبوط ایسا کرو جیسے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کریں گے انشاءاللہ۔ مسلمانوں بہت غفلت کی نیند میں سو لیے، رب کی قسم یہ درد بھری کہانی ہے۔ جب خبر سنتے ہیں فلاں گاؤں سے فلاں شہر سے فلاں بچی نے ایمان چھوڑ دیا، فلاں بچے نے ایمان چھوڑ دیا، لیکن خود کے آنسو ہوتا ہے۔ مسلمانوں اگر پوری زندگی مذہب اسلام پر گزار کر کے پوری زندگی اللہ کی عبادت میں لگا دی، حج بھی کر لیا، زکات بھی دیتے رہے، صدقات بھی دیتے رہے، لیکن اگر آخری وقت میں کلمہ کفر نکل گئے زبان سے اور آپ ایمان کے ساتھ نہیں بلکہ غیر ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔
مسلمانوں اس شراب کی وجہ سے خاندان کے خاندان تباہ برباد ہو چکے ہیں. شراب کی طرف لگایا، بیوی سے جھگڑا کیا، طلاق دے دی. اب تو خاندانوں کے اندر معاون چل رہے ہیں، عدالتوں کے اندر چکر لگ رہا ہے. اب تو وہ خاندان کی زمین جائیداد کو کچھ میں جھوٹا لیا ہے. کیا نہیں ہو رہا ہے؟ علامات اور علامت سے درست انسانی میرے آقا جناب محمد رسول اللہ نے تو مسلمانوں جب شراب عام ہو گئے تو جو اللہ کی رحمت کی امید نہ رکھنا، انتظار کرنا اللہ پر اس زمین کو آسمان کی بلندی پہ اٹھا کر کے رکھ دینا. اب سے پہلے بھی اللہ نے اس زمین کو آسمان کی بلندی پہ اٹھایا ہے، اٹھانے کے بعد زمین پکڑتا ہے. آج اللہ ہے جس نے محنت کی بارش برسا کر علم کا ہلاک کیا ہے. وہ اللہ ہے زمین سے پانی کو نکالا، آسمان سے برسایا، ہلاک کر دیا. مسلمانوں اگر شراب نوشی کرو گے، نام بدل بدل کر کے پیو گے تو پھر اللہ کی رحمت کی امید نہ رکھنا، پھر امید نہ رکھنا کہ بہترین بدل کے میدان میں اترا تمہاری مدد کے لیے جائے گا نہیں آ سکتا ہے. کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ دنیا والے کا فرمان نہیں. اور تیسری نشانی مختصر مطلب بتاتا چلوں، میرا آقا نے فرمایا کہ جب مسلمان نوجوان ایک ایمان والا اپنے باپ پر اپنے دوستوں کو ترجیح دینے لگے، اپنے باپ پر اپنے دوستوں کو تربیت دینے لگے. باپ نے کہا بیٹا ادھر آ جا، میرے پاس میں بیٹھ جا. ہاں لیکن دوست کا فون آیا، ارے کہاں ہو؟ ارے بیٹے نے بلایا ہے. رب توبہ کی قسم نوجوان تجھے شرم نہ آئی، تجھے حیا نہ آئی، اور بے غیرت اتنا بن چکا جس بات نے تیرے لیے سب کچھ قربان کر دیا. نہ تکتی ہوئی دھوپ دیکھی، نہ سردی کا موسم دیکھا، نہ صحرا دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھا. اس نے اپنی جوانی کو قربان کر دیا اس لیے کہ میرا بچہ بہترین زندگی بسر کر سکے، میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو. اور آج کے مستقبل پر پہنچا تو اپنے بلے بال کا سہارا بنتا، اپنے بلے بال بنتا. آج اس میں پورا کہتے چلتا ہے، آج کے کشمیر کے اندر تھا تو بھارت کو سوال کرتا جس نے کتنی مرتبہ سوال کیا، بھارت میں رہتا نہیں، ڈرتا نہیں، چڑھتا نہیں. اور توبہ کی قسم آج رات پوچھتا ہے، بیٹا جانے کچھ رکھتا ہے مجھے شہر نہیں آتی اس ماضی کے وقت کو بھی یاد کرتا. ذرا صحیح تو صحیح میرے لیے کتنی قربانیاں دی اس بات میں. اور جلدی نشانوں میری ماں اور گانے سنے، میرے آقا نے فرمایا چوتھی نشانی نہیں ہے کہ جب بیٹیاں ماں کو زلیل کرنے لگے، جب بیٹیاں ماں پر حکمان کرنے لگے، جب بیٹیاں ماں پر حکم چلانے لگے، جب بیٹے ماں پر زبان چاک کرنے لگے، نماز کی عزت کے تار تار کرنے لگے، کہ اللہ کی رحمت کی امید نہ رکھو. مسلمانوں ذرا سوچو، نوجوانوں میری پورے سے سوچو کہ آج یہ ہے اور نبی کہنے ماں کے سامنے زبان دراز کرتی ہے کہ میں آپ کو قربان سمجھے تو اپنے زندگی کے اندر کبھی سکون نہیں پا سکتی، تو ہم اپنی زندگی کے اندر کبھی سکون نہیں پا سکتے. مسلمانوں ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے حج کرتے ہوئے اللہ کی جانے انہیں نہیں ہو سکتا، مسلمے پڑے رہے ہیں انہیں نہیں جا سکتا. ہاتھوں ضرور کر کر سجدہ کرتا ہے، انہیں نہیں ہے ہاتھوں ضرور کر کے حج کرتا ہے، انہیں نہیں ہے ہاتھوں ضرور کر کے. آپ کو چاہتا ہے زکات ادا کر دے، تو چاہتا ہے زکات ادا کر کے امور ہو جائے گا نہیں ہو جائے. ایک مثال دیتا ہوں اسی کے اوپر. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، میرے آقا جناب
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک نوجوان نے اپنے بڑے باپ کی جا کر کے شکایت کی، اور شکایت کرنے کے بعد جب میں نے کہا کہ بلا کر کے لاؤ، میرے باپ کو بلایا گیا، لیکن اس سے پہلے حضرت جبریل امین محمد رسول اللہ کے پاس آ چکے تھے، وہ پیغام سنا چکے تھے۔ جب پورے باپ کے دربار رسالت کے اندر بلایا گیا، جب پورے باپ کے دربار میں بلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ بلا کر کے لاؤ، میرے باپ آیا، میرے آقا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا ابا جان میرے پوچھتا تیرے بیٹے نے شکایت کی ہے، میں تو وہ اشعار سننا چاہتا ہوں جو اپنی زبان میں نہیں کہے، آنکھ کے کانوں میں نہیں سنے، میں تو وہ اشعار سننا چاہتا ہوں جو آپ کے دل میں کہے ہیں، آپ کے دل میں کہے ہیں، اور کی قسم عرش پر اللہ نے سنے ہیں اور پیغام دے دیا ہے، میں اشعار سننا چاہتا ہوں۔ بتا دینے والے ذرا سنو وہ اشعار کیا تھے، میرا باپ سناتا ہے یا رسول اللہ میں نے میرے بیٹے کو بیان کر دیا، اس امید پر میرا بیٹا جواب ہو گیا، میرا بیٹا سہارا بنے گا۔ ہاں میں تو یہ چاہتا تھا، آج میرا بیٹے نے سنایا، آج میرا بیٹا مجھے تعلق دینے لگا۔ ارے بڑے آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا، کاش میرا بیٹا مجھے پڑوسی مان لیتا۔ آج صاحب چند شاعر بڑے باپ نے سنائے ہیں، محمد رسول اللہ رہے ہیں، تو کہتے ہیں اور کچھ آنکھ جانی ہے اور کچھ لایا میرے باپ محمد رسول اللہ نے اس نوجوان کے قربان پکڑا اور پکڑ کر کے یہ کہا ہے کہ تیرا مال سب کچھ تیرے پاس ہے۔ مسلمانوں یہ چار علامات کے قیامت میں سے ہی اب آپ کی بات کو ہدایتوں کے بعد کو ختم کرتا ہے۔ آپ نے بات میں اللہ نے فرمائی کہ جب نکاح کو مہنگا اور زنا کو سستا کرا دیا جائے، کیا مسلمانوں نہیں ہو رہا ہے حال؟ آج ہم نے نکاح کو مہنگا کر دیا ہے اور زنا کو سستا بنا دیا ہے۔ آج اگر غریب سماندار ہیں، بڑے کھلا روپے خرچ کر رہے ہیں، مسلمانوں ذرا سوچے کیا اس میں کوئی غریب بھی ہوگا، اس کی بچیاں بھی ہوں گی۔ مسلمانوں ذرا سمجھے ہم نے تاریخ کے اندر وہ بھی پڑا ہے، ایک غریب بچی ہونے کی وجہ سے تاریخ معلوم کر دیتا ہے جہیز دینے کے لیے باپ کے پاس اسباب نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، مار نہیں ہے، اپنی قسم اس آسمان میں من سے دیکھا ہے کہ اس بچی نے باپ کی تاریخ میں کندھے پہ جان دیتی ہے۔ مسلمانوں قرآن کہتا ہے اللہ کے دربار میں پوچھے گی نکاح کو سستا بنایا تھا اور انسانوں نے جھگڑا بنا کر کے بوجھ بنا دیا۔ مسلمانوں ذرا سمجھو یہ 5 مثالیں بڑی بڑی وہ ہیں کہ جب یہ بلا عام ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی رحمت سے ہمت رکھنا، پھر انتظار کرنا کہ اللہ عذاب آئے گا۔ اس لیے تمام گناہوں سے بچے، اللہ مرضی کی اور آپ کی چند سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔